بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال الدین کو فوت ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن شدید بارش کی وجہ سے جمال الدین کی قبر بیٹھ گئی۔ مجبوراً جمال الدین کی میت کو باہر نکالا تاکہ قبر کو ٹھیک کر کے دوبارہ دفن کیا جائے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 12 سال گزرنے کے باوجود جمال الدین کی میت بالکل سلامت تھی۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جمعہ کا دن تھا اور میں جمعہ پڑھ کے سیدھا قبرستان کی طرف چل پڑا تھا، کیونکہ یہ میری عادت تھی کہ میں ہر جمعہ کے بعد قبرستان ضرور جاتا تھا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر دعائے مغفرت کر کے آتا تھا۔ اس وقت بھی میں قبرستان میں پہنچ چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں بارشوں کی وجہ سے علاقے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جگہ جگہ سے گڑھا بل رہے تھے اور پانی کھڑا تھا۔ میں اس گندے پانی سے بچتا بچاتا ہوا قبرستان پہنچا تھا۔ بارشوں نے علاقے کا برا حال کر رکھا تھا اور یہی حال مجھے قبرستان میں بھی نظر آیا۔ قبرستان میں بھی جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور بہت سال پرانی قبریں بیٹھ چکی تھیں۔ قبروں کا بھی برا حال تھا، کہیں کہیں پر تو ان کے منہ بھی کھل چکے تھے اور ایسے میں ایک عجیب سا خوف اپنے رگوں پہ میں محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت میں گندے پانی سے بچتا بچاتا سیدھا اپنے والدین کی قبر پر آن پہنچا اور دعائے مغفرت پڑھنے کے بعد میں نے واپسی کے لیے جیسے ہی قدم اٹھائے تو ایک جگہ پر کافی رش دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کی تدفین ہو رہی ہو۔ فطری تجسس کے باعث میں بھی وہاں پہنچ گیا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون فوت ہوا ہے، کیونکہ یہ قبرستان ہمارے محلے کو لگتا تھا اور علاقے کے سب لوگ یہیں پر اپنے پیاروں کو دفن کرتے تھے۔ میں نے جیسے ہی قریب پہنچ کر سب کو سلام کیا تو دیکھا کہ ایک قبر کا منہ کھلا ہوا ہے اور ایک میت کو باہر رکھا ہوا ہے۔ ایک دم خوف کی سرد لہر میرے وجود میں دوڑ اٹھی۔ میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے معاملہ پوچھا تو کہنے لگا، دراصل پچھلے دنوں جو شدید بارشیں ہوئی ہیں، ان کے باعث قبروں کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور قبروں کی درستگی کی جا رہی تھی۔ تبھی اس قبر پر جب گورکر نے قبر کو ٹھیک کرنا چاہا تو دیکھا کہ قبر کی حالت زیادہ خراب ہے، اس لیے مجبوراً قبر کو کھود کر سیدھا کرنا پڑا اور اس میت کو باہر نکالنا پڑا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبر کا مکین بالکل درست حالت میں موجود ہے۔ ابھی بھی اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ حالت میں ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو۔ اس شخص کی زبانی یہ معاملہ سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا، آخر یہ قبر کس کی ہے اور کتنے برس ہو گئے ہیں اس آدمی کو فوت ہوئے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تو کہنے لگا، یہ قبر بابا جمال الدین کی ہے اور انہیں فوت ہوئے تقریباً 12 برس گزر چکے ہیں۔ بابا جمال الدین ہمارے ہی محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ اب بھی ان کے بیٹے یہاں پر رہتے ہیں۔ آپ شاید اس علاقے میں نئے آئے ہیں، اس لیے شاید بابا جمال الدین کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ورنہ وہ تو کافی مشہور ہستی تھے۔ اس شخص نے تفصیلاً جواب دیا تو میں دلچسپی سے بابا جمال الدین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو واقعی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی فوت ہوئے ہوں اور انہیں دفنانے کے لیے قبرستان میں لایا گیا ہو۔ کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں مرے ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں۔ ان کا چہرہ بالکل تر و تازہ حالت میں تھا اور ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ ان کے چہرے کے اوپر کہیں بھی کوئی تکلیف کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی گزرے ہوئے وقت کی نشانیاں تھیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص بابا جمال الدین کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ جن کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ حالت میں رکھا اور اس طرح رکھا کہ وہ مردہ معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہاں پر موجود ہر شخص نے بے ساختہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں بھی دعا کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا کہ میرا چہرہ بھی مرنے کے بعد اسی طرح روشن رکھا جائے اور مجھے بھی اسی طرح ایمان کی حالت میں تر و تازہ رکھا جائے، آمین۔ اور میں نے اپنے لیے دعا کی اور کچھ دیر وہاں پر کھڑا رہا۔ اب قبر کو درست کر کے بابا جمال الدین کی دوبارہ سے تدفین کی جا رہی تھی اور وہاں پر موجود کافی لوگوں کی آنکھوں میں اشک تھے۔
حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ان کا قریبی رشتہ دار معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جس طرح بابا کی حالت تھی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مثال بنایا تھا، اس بات نے میرے اندر ایک تجسس سا بھر دیا تھا کہ آخر بابا جمال الدین کون تھے، کیا کرتے تھے، اور کس عمل کی وجہ سے وہ آج قبر میں اس حالت میں موجود ہیں کہ ان کا چہرہ قیامت تک یوں ہی تر و تازہ رہے گا۔ 12 برس گزر جانے کے باوجود بھی آج تک ان کے چہرے پر ایک خراش نہیں تھی، ایک مٹی کا نشان تک نہیں تھا، کوئی تکلیف بری اذیت نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل تر و تازہ حالت میں موجود تھے، اور گزرے ہوئے وقت کا کوئی بھی نشان، کوئی عذاب، کوئی تکلیف ان کے چہرے پر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا جمال الدین کے بارے میں معلوم کروں گا، دیکھوں گا کہ آخر ان کا ایسا کون سا عمل تھا جو ان کے لیے اتنی بڑی جزا بن گیا۔ وہ آج قبر میں اس حالت میں موجود ہے۔ میرا نام عرفان ہے اور مجھے اس محلے میں آئے ہوئے صرف 6 سال ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اس محلے میں کون لوگ رہتے تھے اور کیا کرتے تھے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں یہاں پر 6 سال پہلے ہی منتقل ہوا تھا، جب ہمارے ابا کے مکان کا فیصلہ ہوا اور تمام بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنا لیے، تو میں بھی اپنے حصے کے مطابق ایک چھوٹا سا گھر لے کر اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا۔ یوں تو میری بیوی کو یہ علاقہ پسند نہیں تھا، کیونکہ یہ علاقہ ذرا پسماندہ تھا اور یہاں پر زندگی کی سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن فی الحال میرے پاس اس سے زیادہ مہنگا گھر لینے کی اوقات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو بہلا لیا اور یہی کہا کہ ابھی فی الحال یہاں پر کچھ عرصہ گزارا کرتی ہیں، پھر کچھ پیسے جمع کر کے ہم دوبارہ کوئی اور نیا گھر خرید لیں گے۔ وہ بیچاری بھی بہل گئی اور اب تو یہاں کی عادی ہو گئی تھی۔ میں خود بھی اس علاقے میں آباد نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میرے بھائیوں کے پاس تو ان کے کاروبار کے پیسے موجود تھے اور انہوں نے ایک اچھے اور پوش علاقے میں گھر لے لیے تھے، جبکہ میں چونکہ ایک عام نوکری کرتا تھا، اسی وجہ سے میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی۔ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا حصہ ملا، میں نے اسی سے یہ گھر بنا لیا تھا۔ اسی لیے میں اس محلے میں زیادہ کسی کو جانتا نہیں تھا، بس اپنی گلی کے ہی چند افراد کے بارے میں مجھے معلومات تھیں۔ لیکن آج بابا جمال الدین کے بارے میں سن کر مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تجسس ہوا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا کہ آخر بابا جمال الدین کون تھے، کیا کرتے تھے، اور کوئی ایسا کون سا عمل تھا جو ان کے لیے آخرت تک ایک مسلسل جزا بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم گھر واپس آیا تو میری بیگم کو کھانا لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، آج آپ نے کافی دیر کر دی، مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ جبکہ میں نے اسے بابا جمال الدین کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر تم ان کا چہرہ دیکھتی تو یقیناً تمہارے دل میں بھی ایمان کا ایک نیا جذبہ بیدار ہوتا۔ 12 سال گزر جانے کے باوجود قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو، ان کے جسم کو محفوظ رکھا اور یوں وہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی فوت ہوئے ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک نورانیت والی کیفیت تھی۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو دنیا سے گزرے 12 برس گزر چکے ہیں، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ ان کے بارے میں ضرور پوچھوں گا اور معلومات حاصل کروں گا کہ آخر بابا جمال الدین کون تھے۔ اپنی بیوی کو ساری تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ میں کھانا بھی کھاتا رہا تو میری بیگم بھی کہنے لگیں، بالکل آپ کو جاننا چاہیے، آپ نے تو مجھے ایک انوکھی بات بتائی ہے، میں نے آج تک ایسا کبھی نہ دیکھا نہ سنا، پہلی بار ایسا کچھ سن رہی ہوں اور اسی وقت جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات بتا کر آپ نے میرے دل میں ایک ہی وقت میں خوف بھی پیدا کر دیا ہے اور ایمان کا ایک نیا جذبہ بھی بیدار ہو گیا ہے۔ میں بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر بابا جمال الدین کون تھے اور ایسا کون سا عمل تھا جس کی بدولت وہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئے ہیں۔ میری بیوی نے بھی جذبہ ایمان سے بھرپور انداز میں جب مجھ سے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ شام کے وقت جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو وہاں پر میری ملاقات ہماری ہی گلی کے سرور صاحب سے ہو گئی۔
سرور صاحب آج کافی دنوں کے بعد مجھے دکھائی دیے تو میں ان کے پاس رک گیا۔ ارے کیسی ہیں سرور صاحب؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ بہت دنوں کے بعد نظر آئے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے پوچھنے پر کہنے لگے، جناب شاید آپ کو خبر نہیں، میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، کل رات ہی واپسی ہوئی ہے، اسی لیے آج مسجد میں آیا ہوں تاکہ سب سے ملاقات بھی ہو جائے اور جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں ان سب کو وہاں سے لایا ہوا تحفہ بانٹ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے سرور صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک تھیلے سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا جس کے اندر کھجوریں، آب زمزم اور تسبیح تھی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر اس پیکٹ کو تھام لیا اور انہیں عمرے کی مبارکباد دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم سعادت بخشی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی تھی۔ میرے کہنے پر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، بالکل، میں نے سب کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر پر ضرور بلوائے اور آپ لوگوں کی حاضری کو بھی یقینی بنائیں، آمین۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا شانہ تھپکا۔ تبھی ایک دم میرے دماغ میں ایک جھمکا سا ہوا اور بابا جمال الدین کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے سرور صاحب سے کہا، سرور صاحب اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہیں تو میری بات سن لیں گے؟ یہ سن کر وہ بولے، بالکل بتائیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ سرور صاحب نے خوش دلی سے مجھے پوچھا تو میں نے ان سے کہا، سرور صاحب آپ کو اس محلے میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں تو تقریباً عرصہ 20 سال سے یہاں پر مقیم ہوں۔ کیوں، خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سرور صاحب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، سرور صاحب اگر آپ 20 سال سے یہاں پر مقیم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بابا جمال الدین کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ کون تھے اور کیا کرتے تھے؟ میں نے بے چینی سے سرور صاحب سے پوچھا تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، بابا جمال الدین نام تو سنا ہوا ہے، کہیں تم اس جمال الدین کی بات تو نہیں کر رہے جو آج سے 10-12 سال پہلے فوت ہو چکا تھا؟ سرور صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں ہی کہا تو میں جھٹ ہاں میں سر ہلا کر بولا، جی جی جی، میں انہی جمال الدین کی بات کر رہا ہوں، کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے دریافت کیا تھا تو وہ کہنے لگے، بالکل، میں تو اچھی طرح ان کے بارے میں جانتا ہوں اور ویسے بھی اس محلے کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ سرور صاحب نے کہا تو میں بولا، مجھے ان کے بارے میں جاننا ہے، آخر بابا جمال الدین کیسی شخصیت تھے، وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہو مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ میں نے بے چینی بھرے لہجے میں سرور صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے، خیریت تو ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، جبکہ آپ کی تو شاید ان سے ملاقات بھی نہیں ہے؟ تو تبھی میں نے انہیں آج اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جب سے میں نے بابا جمال الدین کو دیکھا ہے تب سے میں انہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر بابا جمال الدین کے کس عمل نے ان کو اتنا عروج بخشا۔ میری بات سن کر سرور صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابا جمال الدین اتنی بڑی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے منہ سے یہ سب سن کر میرے دل کا عجیب حال ہو رہا ہے اور آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے حضور کس منہ سے فریاد کروں، کس طرح عرض کروں کہ مجھے بھی اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جیسے بابا جمال الدین کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے رکھا ہوا ہے۔ سرور صاحب یہ کہہ کر بے ساختہ رو پڑے تھے۔ میں خود بھی آنکھوں میں آنسو لے آیا کیونکہ یہ وقت ہی ایسا تھا اور یہ جذبہ ہی اس طرح کا تھا۔ تب کچھ دیر رونے کے بعد آنسو پونچھتے ہوئے سرور صاحب کہنے لگے، بابا جمال الدین اس محلے کی بہت مشہور شخصیت تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والے تھے، ان کی بیٹھک میں ہر وقت ان کے پاس لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ بابا جمال الدین کڑک کرتا اور لاچا باندھ کر بیٹھا کرتے تھے، سفید رنگ کی داڑھی ان کے چہرے کے اوپر خوب جچتی تھی اور لوگ ان کے پاس اپنے اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ یوں تو بابا جمال الدین خود بھی ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی، محلے کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر وہ اپنا مسئلہ لے کر بابا جمال الدین کے پاس آئیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے بابا جمال الدین لوگوں میں مقبول ہوتے گئے۔ ان کی فہم و فراست سے دیے گئے مشورے پر جب لوگ عمل کرتے تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ بابا جمال الدین 5 وقت کے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اور اسی نہج پر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی تھی۔ ان کے بچے بھی انہی کی شخصیت کا عکاس تھے۔ بابا جمال الدین کے پاس جو کوئی بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھتا تو ان سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل کر کے ہی اٹھتا تھا، لیکن ایک بات جو ان کی شخصیت کی سب سے بڑی اور واضح نشانی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس طرح سے سخاوت کرتے تھے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس جو کوئی بھی اپنی مشکل لے کر آتا تو وہ ہر ممکن طریقے سے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے، جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ اس کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح اس کی مدد کرتے کہ کبھی اس کی تشہیر نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کی خبر ہونے دی تھی۔ لیکن لوگ جب ان کے پاس جاتے تو بابا کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے لوگ ان سے مدد مانگتے تو بابا کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ لوٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے پاس 2 روٹی ہوتی تو ایک روٹی وہ دوسرے کو دے دیتے اور ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیتے۔ میں نے اکثر انہیں دیکھا تھا کہ ان کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوتے وہ آنے والے کے ہاتھ پر رکھ دیتے، اور کبھی انہوں نے کل کی فکر نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اللہ مالک ہے، اگر اس نے مجھے آج نوازا ہے تو کل بھی نوازے گا۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رزق کا وعدہ کر کے انہیں دنیا میں بھیجتا ہے، اور بے شک اسی نے ہمیں رزق دینا ہے۔ بابا کی یہ سخاوت، ان کا یہ توکل میرے لیے بہت بڑی مثال تھی، اور میں چونکہ خود ان کے پاس کئی بار اپنی مشکل لے کر پہنچا تھا تو وہ ہمیشہ بغیر ماتھے پر بل ڈالے میری مشکل حل کر دیتے تھے۔ اگر میں کبھی وہ پیسے واپس لوٹانے گیا بھی تو بابا نے نہیں لیے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، اور میں ان کے کہنے کے مطابق اسی طرح کرتا تھا۔ ان کی شخصیت کا یہ بہت بڑا پہلو تھا جو شاید لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی تھا لیکن ان سے چھپا ہوا بھی تھا، کیونکہ وہ کبھی کھل کر کسی کی مدد نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر ہی کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر دنیا دکھاوا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ اور آج جب تم نے ان کے بارے میں یاد دلایا ہے تو مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے سارے ایسے پہلو جو شاید سوچنے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آتے تھے اب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نیک روح رکھی تھی، اور ان کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ اس کی رحمت کا یقین تھا۔ تبھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ سرور صاحب نے کہا تو میں بھی بے اختیار تائید میں سر ہلا کر رہ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک چھوٹے سے عمل کو کتنا پسندیدہ قرار دیا کہ ان کے لیے بابا جمال الدین ہمیشہ کے لیے اللہ کی پسندیدہ ٹھہرے، اور اللہ نے انہیں ان کی اصل حالت میں قبر میں موجود رکھا۔ میں نے سرور صاحب سے کہا بابا جمال الدین کی شخصیت کا یہ پہلو تو بہت ہی الگ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ پر زور دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر بھی بہت زور دیا ہے، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بابا جمال الدین نے اس چھوٹے سے نکتے کو آسانی سے سمجھ لیا، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کر کے، اس کی خدمت کر کے اور ان کی مدد کر کے اس نے اپنے لیے جنت کی راہ ہموار کر لی اور اللہ کا پسندیدہ ٹھہرایا گیا۔ میں اور سرور صاحب کافی دیر تک بابا جمال الدین کے بارے میں بات کرتے رہے، اور اتنے میں ہی عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ سارے راستے میں بابا جمال الدین کے بارے میں سوچتا رہا تھا، جنہوں نے چھوٹے سے نکتے کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آسان کیا، اور اپنی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا اتنا بڑا اجر دیا
کہ وہ قیامت تک ہمیشہ اسی حالت میں موجود رہیں گے۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو جب بابا جمال الدین کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ بھی سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل کا اتنا اجر رکھا ہوا ہے۔ ہم تو کبھی دوسروں کی کسی مشکل میں دیکھ کر بھی ان کی مدد نہیں کرتے اور نہ ہی آگے بڑھ کر انہیں پوچھتے ہیں۔ اور بابا جمال الدین کیسی شخصیت تھے کہ اپنے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے اور انہیں کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ میں تو سن کر حیران رہ گئی ہوں۔ مجھے تو اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کہ کاش میں پہلے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی ہوتی تو شاید بابا جمال الدین سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میری بیوی نے حسرت بھرے انداز میں کہا تو میں اسے کہنے لگا، شاید اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں اس محلے میں لے کر آیا ہے کہ ہمیں بابا جمال الدین کے بارے میں پتہ چلتا اور اسی طرح ہماری شخصیت میں بھی تبدیلی آتی۔ میں نے اب سوچ لیا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق کی مدد ضرور کروں گا۔ تم اس معاملے میں میرا ساتھ دینا اور اگر کبھی میں لڑ کھڑا جاؤں یا بدنیت ہو جاؤں تو تم مجھے سنبھال لینا، سمجھا دینا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اس نے بے اختیار میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، آپ مجھے کبھی بھی ایسے کام سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی اور ہمیشہ اس کام میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گی۔ میری بیوی نے مجھے یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد سے میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا اور جس طرح بھی میں کسی کو مصیبت میں دیکھتا تو اس کی مدد ضرور کرتا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اتنا بڑا صلہ دے گا۔ نہ جانے کس کس طرح سے کہاں کہاں سے مجھے رزق ملتا کہ میں خود حیران رہ جاتا۔ میرے گھر سے کبھی راشن ختم نہیں ہوا، میری جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوئے۔ میرے گھر میں اتنی برکت پڑ چکی تھی کہ میں اکثر سوچ میں مبتلا رہتا کہ میری تنخواہ تو اتنی ہی ہے، آخر یہ سب کچھ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ آخر کس طرح اللہ نے میرے گھر میں برکت اتار دی ہے کہ کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی۔ میری بیوی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے جس نے ہمیں بر وقت ایک صحیح سمجھ دی اور ہم اس راستے پر چل پڑے۔ گھر میں ہر وقت ایک خوشحالی کی کیفیت نظر آتی۔ میری بیوی ہر جمعرات اللہ تعالیٰ کے نام کا کچھ نہ کچھ بانٹتی۔ محلے میں غریب بچوں میں وہ اکثر کوئی نہ کوئی چیز بانٹتی ہوئی نظر آتی۔ میں خود بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا اور ہمیشہ ایسے موقع پر بابا جمال الدین کا وہ پر رونق اور پر نور چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جس کی وجہ سے مجھے یہ تحریک ملی تھی۔ خود اس دن کے بعد سے سرور صاحب بھی مجھے کافی بدلے بدلے سے نظر آئے تھے۔ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تو اکثر ہم بابا جمال الدین کے بارے میں بات کرتے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سوچتے اور دیکھتے اور میں خود بھی ان سے جب یہ باتیں کرتا تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے واقعی میری بابا جمال الدین سے ملاقات ہو چکی ہے اور میں ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں۔ حالانکہ حقیقتاً میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا اور جب ایک دن اچانک رات کے وقت خواب میں مجھے بابا جمال الدین دکھائی دیے۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مجھے کچھ دے کر بولے، بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تم سے راضی ہوں، میرا اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ یہ کہہ کر بابا جمال الدین ایک دم ایک طرف کو چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے بڑھا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ لیکن بابا جمال الدین رکے نہیں بلکہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور میں پیچھے ہی رہ گیا۔ یہ خواب مجھے بہت عجیب سا لگا تھا اور میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پسینے کے قطرے میرے ماتھے پر نمودار تھے لیکن میں نے کسی سے بھی اس خواب کو بیان نہیں کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بابا جمال الدین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور انہوں نے ہی مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ بابا جمال الدین کے خواب میں آنے کے بعد میرا دل اطمینان اور شکر سے بھر گیا تھا۔
اور میں جو کافی دنوں سے ایک کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب میں نے وہ کاروبار اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا تھا، اور چند دنوں میں ہی مجھے اس کے بہترین نتائج ملنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس کاروبار میں سے اپنی آمدنی کا 20% حصہ نکالنا شروع کر دیا، اور وہ حصہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا اور ان کی مدد کرتا۔ بیواؤں کے راشن باندھ دیے تھے، اور اس کے علاوہ یتیموں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ بہت سارے لوگ میرے دیے ہوئے پیسوں کی بدولت اپنی زندگی کو آسان کر رہے تھے، اور ایسا صرف ایک ایسے چہرے کی وجہ سے ممکن ہوا جسے میں نے اس کے مرنے کے 12 سال بعد دیکھا تھا۔ اگر شاید اس دن میں قبرستان نہ جاتا اور مجھے بابا جمال الدین کا وہ چہرہ دکھائی نہ دیتا، تو شاید میں کبھی بھی اس راہ پر نہ چلتا، نہ ہی مجھے کبھی زندگی کی یہ حقیقت سمجھ میں آتی، اور اللہ تک پہنچنے کا مجھے ہی آسان نسخہ نہ ملتا۔ اب جب کہ میں نے اس نسخے کو سمجھ لیا تھا تو میری زندگی آسان ہو چکی تھی، اور آخرت کا بھی مجھے مکمل یقین تھا کہ اللہ میری اس چھوٹی سی نیکی کو ضرور قبول کرے گا، اور بابا جمال الدین کی طرح میرے چہرے کو روشن اور پرنور رکھے گا، انشاءاللہ۔